अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्तर पर बैठ कर खाना खाने वाले जान प्यारी है तो ये वीडियो ज़रूर देख लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी सुन लें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं, और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। नाजरीन, आज बहुत से लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि इनके घर से बरकत ख़त्म हो गई, इनके रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही, इनके घर पर किसी ने जादू करा दिया। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफे भी करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। याद रखिए, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफ़ा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर चलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमत ही रहमत बरसती है। ऐसे घरों में फिर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती। आज का हमारा मौजू है बिस्तर पर बैठकर जब मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इससे घर में कौन कौन सी परेशानी आती हैं, तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ रिज़्क़ से बरकत ख़त्म होती है, इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से भी सुन्नत भी अदा नहीं होती, और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। याद रखिए कि अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर ज़मीन पर बैठकर दस्तरख्वान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं, इसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो इससे भी रिज़्क़ से बरकत ख़त्म होती है और घर में बेबरकती आती है। और ये ही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर तकिए का सहारा लेकर या फिर लेट कर भी खाना खाते हैं। याद रखिए, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत हो जाता है। इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसे खाने का ना तो ठीक से स्वाद का कुछ पता चल पाता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से चबाकर खाया जाता है। इसलिए फिर ऐसे खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के रसूल प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो हमेशा ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछा कर खाना खाते थे। आपने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछा कर ही खाना खाएं, और हो सके तो अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं। एक मरतबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर बरकत ख़त्म हो गई, मेरी रोज़ी रोटी में खैर बरकत नहीं हो रही। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूँ? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो साहबी कहने लगे, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में खैरो बरकत हो तो तुम सब घर वाले ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछाकर एक साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खैरो बरकत होगी। नादरीन, अब आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में आज साइंस हमें क्या कहती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी जिस्म को कौन कौन से
نقصان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے روئی اور جگہ کے اثر کو روکتی ہے، اور یعنی کہ ایسا بستر جو انسانی جسم سے لیور کے اور جا کے باہر نکالنے کا نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، جس سے پھر گیس اور پیٹ درد کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اسی لیے جہاں تک بھی ہو سکے آپ کوشش کریں کھانا ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھائیے، دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بہت سے لوگ تو اکثر جلد بازی کے چکر میں کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کھڑے ہو کر انسان کو کبھی بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے انسان کا سسٹم صحیح سے کام نہیں کرتا، جس سے پھر انسان کو کئی طرح کی دقتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کھانا ہمیشہ خاموشی کے ساتھ اور بیٹھ کر آہستہ سے اور اچھی طرح سے چبا چبا کر کھایا جائے۔ اس طرح سے کھایا گیا کھانا ہی انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیے بلا وجہ اور بلا ضرورت کبھی بھی آپ بستر پر بیٹھ کر یا پھر میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے کو بہتر طریقہ بتایا، اس لیے ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ جیسا کھانے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں اسی طریقے سے ہم سب کو کھانا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے، کھانا کھانے کا سنتی طریقہ کیا ہے۔ آپ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ضرور دھو لیں۔ صرف ایک ہی ہاتھ یا انگلیاں نہ دھوئیں، بلکہ دونوں ہاتھ اچھی طرح سے گھٹنوں تک دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی جب بھی کھانا کھاتے تو پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو کسی تولیے سے یا رومال سے نہیں پونجھتے تھے، لیکن پھر جب آپ کھانا کھا لیتے تھے اس کے بعد جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تو پھر آپ کسی رومال یا تولیے سے صاف کر لیتے، وہ اس لیے تاکہ ہاتھوں میں کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت آپ بھی اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرور دھو لیں، مگر اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے نہ پونجھیں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے پونجھ لیں تاکہ کھانے کا اثر آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، یعنی کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں، اور بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کو بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں، ان کو بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اور وہ سب لوگ بھی بسم اللہ پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آ جائے اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اولا ولا آخری۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ بائیں ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کبھی بھی آپ کھانا نہ کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیں۔ اگر کوئی بھاری بھرکم بدن اور یا کسی کو بہت زیادہ کمزوری ہے وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو وہ کلتھی مار کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو یہ کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ یہ غلطی بھی کبھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی ضرور یاد رکھیے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، نہ ہی کبھی کھانے کو سونگھیں اور نہ ہی کبھی کھانے پر پھونک مار کر اس کو کبھی ٹھنڈا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صابن لگا کر اپنے ہاتھوں کو دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کے بعد حاضرین کے لیے خیر و برکت کے لیے بھی دعا ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا اور دھیان رکھیں، کھانا آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں،
کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور صحت کے لیے ایسا کرنا فائدہ مند ہے، یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں پہلے آپ تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں، اور کھانے کے بیچ بھی تھوڑا پانی پی لیں۔ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں۔ اس کے بعد آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی پانی پئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی پانی پینے کی عادت ہے، ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کو اس کی عادت ہو جائے گی، اور پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک وہ آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں، یعنی کہ اس کو اکیلا کھانے پر چھوڑ کر آپ پہلے نہ اٹھیں۔ اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں۔